طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں بات کریں گے ترکی میں اپوزیشن کے خلاف ہونے والے کریک ڈاؤن اور جاری پروٹیسٹ کے حوالے سے۔ سعودی عرب میں روس امریکہ اور روس یوکرین کی بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسرائیل حماس کی جنگ کیا رخ اختیار کرے گی؟ پاکستان میں بلوچ موومنٹ کی نئی لہر کے حوالے سے دنیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ 28 اپریل کو کینیڈا میں ہونے والے الیکشنز کے بعد کیا کینیڈا کو امریکی ٹیرف کو ہینڈل کرنے کا موقع مل سکے گا؟ ان سب پر ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ترکی کی صورتحال کے ساتھ۔ ترکی میں اپوزیشن کے خلاف شدید کریک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں پروٹیسٹ بھی شدید ہیں۔ اس ساری صورتحال کو طاہر گورا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت واقعی ان پریسیڈنٹ قسم کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کریک ڈاؤن ان پریسیڈنٹ قسم کا ہے۔ ترکی میں ان پریسیڈنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر کریک ڈاؤن کی، تو وہ ہمیشہ سے ہی خاص طور پر طیب اردگان کے زمانے سے چل رہا ہے۔ اس وقت جو ایک دہائی سے چلے آ رہے ہیں، بلکہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے چلے آ رہے ہیں، ترکی کے صدر طیب اردگان، وہ کریک ڈاؤن کے حوالے سے ہمیشہ ہی بدنام رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے خلاف سارٹ آف ملٹری کو ہوا تھا کچھ سال پہلے، تو اس کے جواب میں بھی بڑا شدید کریک ڈاؤن کیا تھا۔ پھر وہ کردوں کے خلاف اور بہت سے لوگوں کے خلاف بہت ہیوی ہینڈڈ کام کرتے ہیں۔ اس بار انہوں نے ترکی میں استنبول کے جو میئر ہیں ان کے اریسٹ کے موقع پر کریک ڈاؤن کیا، اور نہ صرف ان کو گرفتار کیا بلکہ انیشلی انہوں نے 100 سے زیادہ ان کے حامیوں کو گرفتار کیا۔ پھر اس کے بعد پورے ترکی میں شدید پروٹیسٹ ہونے لگے۔ ترکی کے آلموسٹ ہر پروونس میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہر بڑے شہر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر ہر شہر میں نکل رہے ہیں، اور استنبول، انقرہ میں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ تو اب جو وہاں پہ یہ سارا پروٹیسٹ چل رہا ہے، آج ہی اس کے حوالے سے پریزیڈنٹ طیب اردگان نے کہا ہے کہ یہ شیطانوں کا ٹولہ ہے جو اپوزیشن ہے، اور آج کی یعنی منڈے کی یہ انفارمیشن ہے کہ کوئی 1000 سے زیادہ اپوزیشن کے لوگ پروٹیسٹرز گرفتار کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت شدید کریک ڈاؤن کروں گا۔ دوسری طرف جو ترکی کی اپوزیشن پارٹی ہے اور ان کے ساتھ جو دوسری بڑی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، وہ بھی اس کام میں مطلب ترکی کے صدر کی مخالفت کر رہی ہیں، اور استنبول کے جو میئر جن کو اب ترکی کی اپوزیشن نے اپنا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ جو پریزیڈنشل الیکشنز ہیں یہ کہیں 2028 میں جا کے ہونا ہے، لیکن ترکی کے صدر کو پہلے سے ہی اس کی فکر پڑ گئی ہے کہ بھئی میرے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد بن گیا۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر جب الیکشن ہوئے تھے ترکی میں، تو پہلے راؤنڈ میں بہت ٹف مقابلہ ہوا تھا، اپوزیشن کے اس وقت کے ایک لیڈر تھے اور ان کا، پھر طیب اردگان دوسرے راؤنڈ میں جیت گئے تھے سہولت سے۔ لیکن اب مسٹر اکرم امام اوغلو جو اس وقت استنبول کے میئر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپوزیشن نے انہیں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنا دیا ہے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال بنی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ترکی کی عوام باہر نکل رہی ہے، اور لگتا ہے کہ اب ترکی کی عوام مکمل طور پر فیڈ اپ ہو چکی ہے طیب اردگان سے۔ میں جب مکمل طور پر کہتا ہوں تو اکثریت میری مراد ہے۔ اب لوگ لگتا ہے کہ چینج چاہتے ہیں، مگر چینج تو آئے گی 2028 میں جب الیکشن ہوں گے، کیونکہ اس وقت ترکی کے پریزیڈنٹ میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کو چین نہیں۔ انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ ان کا اگلا جو اپوننٹ ہے،
جو استنبول کا میئر بھی ہے، ینگ چیپ ہے، پروگریسو آدمی ہے، اس کو ترکیے کے کنزرویٹو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور لبرل بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس کو اب یہ لگ رہا ہے کہ بھئی میں اگلا الیکشن ہار جاؤں گا. تو اسی مسئلے کے پیش نظر وہ اب ان کا شدید کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور آپ اور میں دنیا بھر کے ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس طرح بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور جس طرح طیب اردوغان کا مذاق بھی اڑ رہا ہے، اور جس طرح وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جمہوریت تو ہے ترکیے میں مانتا ہوں، مگر جمہوریت کے ساتھ ساتھ وہ ایک خوفناک قسم کی آمریت وہاں پہ لانا چاہتا ہے. تو اس وقت دنیا بھر کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو میڈیا ہیں، جو پنڈتس ہیں، وہ ترکیے پہ نگاہیں دھرے ہوئے ہیں. چلیے، تو پھر اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکیے کو ہمیشہ سے یورپین یونین کا حصہ بننے کی شدید خواہش رہی ہے. تو ان سب حالات میں ترکیے کا یورپین یونین کا حصہ بننے کا خواب آپ کس طرف جاتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے ان حالات میں تو یورپین یونین کا حصہ بننے کا جو ترکیے کا خواب ہے وہ ترک کے لوگ بھول جائیں. کیونکہ میں نے بہت سال پہلے ہفنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، تب بھی طیب اردوغان تھے. میں نے لکھا تھا کہ بھئی ترکیے کو اس بات کی بڑی خواہش ہے کہ ہم یورپین یونین کا حصہ بن جائیں، اور ترکیے اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اس وقت اس کو ترکی کہتے تھے، اب ترکیے ہو چکا ہوا اس کا نام. تو مطلب ان کو اس بات کی شدید خواہش ہمیشہ سے رہی ہے. لیکن میں نے تب بھی لکھا تھا کہ آپ اگر یورپین یونین کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بھول جائیے، کیونکہ آپ کے یہاں لبرلزم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاں ایک خوفناک قسم کا اسلامزم بھی ہے. اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہ یورپین یونین کا حصہ بننے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ واقعی ہی لبرل ڈیموکریسی کا حصہ ہیں، اگر آپ واقعی ہی ایک طرح سے سیکولر اسٹیٹ ہیں، جیسا کہ جاپان ہے. جاپان مطلب یورپ سے، امریکہ سے بہت دور ہے، اور جاپان ایک بہت ہی ڈائنامک ڈیموکریسی ہے. ان کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ کہیں نیٹو میں آئیں یا کہیں وہ یورپین یونین ان کو اپنے گلے لگائے. جاپان اپنا کلچر اپنے اندر رکھنا چاہتا ہے. اس کو کوئی جاپان کو شوق نہیں ہے کہ یورپین کلچر کو سر پہ سوار کر لے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں یورپین ماڈرنائزیشن بہت ہوئی ہے، لیکن جاپان کے ہاں ان کا کلچر ان کے لیے بہت عزیز ہوتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جاپان کے ہاں ایک ٹرو ڈیموکریسی ہے. اگر ترکی یہ چاہتا ہے، جیسا کہ وہ ماڈرن دیش بھی ہے، لیکن اگر وہ اسلامزم کو اپنے سر پہ سوار رکھنا چاہتا ہے جیسا کہ طیب اردوغان اپنے سر پہ سوار رکھتے ہیں، تو پھر ان کو یورپین یونین کا حصہ بننے کی ضرورت کیوں؟ حالانکہ وہ نیٹو کا آلریڈی حصہ ہیں، اور بائی دا وے نیٹو میں وہ دوسری بڑی آرمی کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن یورپ ان کو جب بھی نیٹو کی بات ہوتی ہے ان کا نام ہی بھول جاتا ہے، ترکی کا. یورپ کی نظر میں یا امریکہ کی نظر میں ترکی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. حالانکہ ترکی ایک ماڈرن ملک ہے، ایشیا اور یورپ کے سنگم پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود طیب اردوغان کی اسلامسٹ پالیسیوں کی وجہ سے اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ یورپین یونین کا حصہ بن سکے. اس کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا. ہاں، اور پھر خاص طور پر یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ان پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کے بعد تو یورپین یونین ان کو کسی صورت لفٹ نہیں کرائے گی. ایک ہی حل ہے، طیب اردوغان ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کا گھٹیا کریک ڈاؤن نہ کریں، اور پھر جب بھی الیکشن ہوں گے اور جب بھی کبھی طیب اردوغان ترکی کے سین سے غائب ہو گئے، اور خاص طور پر مسٹر اکرم امام اوغلو اگر یہ پریزیڈنٹ بن گئے نیکسٹ، تو یہ لبرل آدمی ہے، پھر چانس ہے، پھر ترکی کے لوگ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی یورپین یونین کا حصہ بن سکے. مگر یورپین یونین بھی دیکھتی ہے کہ یہ لوگ کبھی اتاترک کمال کی طرف جاتے ہیں، کبھی فتح اللہ گولان کی طرف جاتے ہیں، کبھی یہ طیب اردوغان کی طرف جاتے ہیں، کبھی یہ لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ پریڈکٹیبل لوگ نہیں ہیں. تو اس کو ہم یورپین ویلیوز کا کیسے حصہ بنائیں؟ اس لیے یہ یورپین یونین کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک یہ پریڈکٹیبل نہ بنے. چینجز ضروری ہیں جیسے کہ دنیا میں آ رہی ہیں. چلیے اب تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے. سعودی عرب میں روس امریکہ اور روس یوکرین کی بات چیت کا دوسرا دور ابھی چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جنگ بھی چل رہی ہے. تو بات چیت کے اس دوسرے راؤنڈ کا نتیجہ آپ کیسا نکلتا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیا کوئی سرپرائز یا کوئی نئی بات، یا کہ ایک روٹین کا ایک مرحلہ ہے؟ دیکھیے، در حقیقت تو سعودی عرب میں
1 مہینے سے ٹاک چل رہی ہیں، اس کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا ہے۔ پہلا راؤنڈ جو تھا وہ امریکہ اور روس کا ہوا تھا، پھر امریکہ اور یوکرین کا ہوا تھا۔ اب بھی کل سے جو یعنی سنڈے سے جو ٹاک چل رہی ہے اس میں بھی امریکہ روس کا ایک راؤنڈ ہوا ہے اور امریکہ یوکرین کا ایک راؤنڈ ہو رہا ہے، اور اس میں روس اور یوکرین کا کوئی راؤنڈ نہیں ہو رہا، کیونکہ مصیبت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ اتنے خوفناک مسائل ہیں۔ 3 سال کی جنگ ہے اور اس جنگ کے بعد ایک دوسرے کے خلاف شدید نریٹو ہے۔ ابھی تک امریکہ یا سعودی عرب مل کے اس قابل نہیں ہو سکے کہ روس اور یوکرین کو ایک میز پہ بٹھا سکے۔ اور آئی انڈرسٹینڈ جب اتنی خوفناک جنگ جو 3 سالوں سے چل رہی ہے اور پھر 2014 سے کرائمیا کا کرائسس چل رہا ہے، اس کے بعد یہ آسان نہیں ہے کہ روس اور یوکرین کو ایک ساتھ بٹھایا جا سکے۔ اسی لیے امریکہ سعودی عرب کی ہوسٹ کی ہوئی روس اور امریکہ کی الگ سے ٹاک چل رہی ہیں اور امریکہ اور یوکرین کی الگ سے ٹاک چل رہی ہیں۔ تو ان ٹاکس کے نتیجہ میں خاص طور پر جو یہ دوسرا راؤنڈ چل رہا ہے، آپ نے پوچھا کہ اس راؤنڈ کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا۔ دیکھیے اب تک کی جو سنڈے اور منڈے کی بات چیت ہوئی ہے، اس بات چیت میں تو یہ طے ہوا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں جو بلیک سی ہے، جو اوڈیسا، جو یوکرین کا اوڈیسا ہے اور رشیا کا ساؤتھ پارٹ ہے، وہ بلیک سی میں جو موومنٹ آف شپس ہے، گڈز ہے، اس کو ہم ایزی بنائیں۔ جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا ان کا، اس راؤنڈ کے بعد الٹیمیٹلی کچھ دن پہلے یہ سیز فائر سا ہوا کہ جی ہم ایک دوسرے کے انرجی انسٹالمنٹس پہ حملے نہیں کریں گے، مگر اس کے باوجود دونوں نے ایک دوسرے کے انرجی انسٹالمنٹ پہ حملے کیے۔ جیسا آپ نے کہا کہ ایک طرف تو ان کی بات چیت چل رہی ہے، دوسرا راؤنڈ چل رہا ہے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح کے کمپلیکس ایشوز میں۔ اب جو ویسٹرن میڈیا ہے، ایون امریکی میڈیا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف ہے، وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ 1 دن میں جنگ ختم کرا دوں گا۔ بھائی تم لوگوں نے 3 سال سے یہ جنگ کی جو آگ ہے جلا رکھی ہے، یہ ویسٹرن میڈیا نے اور ویسٹرن حکومتوں نے اور امریکی میڈیا نے بھی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 1 دن میں ختم ہو جائے گی؟ وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کا الیکشن کیمپین کا ایک بیانیہ تھا۔ یہی بڑی بات ہے کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے، یعنی یوکرینین بھی بات چیت کر رہے ہیں امریکیوں کے ساتھ اور انڈائریکٹ روسیوں کے ساتھ، اور روسی بھی انڈائریکٹ یوکرینین کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور امریکیوں کے ساتھ ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب دونوں اس قابل ہو جائیں گے کہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ سکیں۔ یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے، اتنی خوفناک جنگ ہے۔ اس جنگ کے فوراً بعد کیسے ممکن ہے کہ ایک دم سے دونوں پارٹیاں آمنے سامنے بیٹھ جائیں؟ میڈیشن کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بھئی پہلے ایک دو میڈیٹر یہاں پہ موجود ہیں، امریکہ میڈیٹر ہے، سعودی عرب فیسیلیٹیٹر ہے، ہوسٹ کر رہا ہے، تو دونوں جو ہیں دونوں آپس میں لڑنے والی پارٹیوں کو ایک طرح سے ان کو کام ڈاؤن کر رہی ہیں۔ اب وہ سلولی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ویسٹرن میڈیا، ویسٹرن گورنمنٹس یہ جو موک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ رشین پریزیڈنٹ کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہے، یہ اسٹوپڈ باتیں ہیں ساری کی ساری، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ بات چیت اتنے کمپلیکس حالات میں اسی طرح چلے گی، ساتھ ساتھ جنگ بھی چلے گی، ساتھ ساتھ بات چیت بھی چلے گی، اور پھر دھیرے دھیرے جنگ کم ہوگی۔ کچھ نہ کچھ دونوں فریقوں کو، یعنی رشیا کو بھی یوکرین کو بھی چھوڑنا ہوگا اور یوکرین کو زیادہ چھوڑنا ہوگا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واضح طور پر کلیئرلی کہا تھا پریزیڈنٹ زیلنسکی کو کہ یو ڈونٹ ہیو کارڈ ان یور ہینڈس، تو دس از دا ریالٹی۔ تو اس پیس ٹاک کا نتیجہ ابھی 2 راؤنڈ کے حوالے سے آپ نے پوچھا کیا نکلے گا، سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بات چیت ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں کام ڈاؤن ہو رہی ہیں، تھوڑی سلولی گریجولی ہوں گی، مگر ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ہے صورتحال۔ ویسے بھی ورلڈ سینیریو میں جو فیصلے ہو جاتے ہیں یا جو سیز فائر کے بعد کی سچویشن ہوتی ہے، اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اس میں بارگین ہوتی ہے، بارگین ٹیبل کے اوپر بات چیت ہوتی ہے اور پھر چیزیں سیٹل ہوتی ہیں۔ خیر یہ ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں اس پہ۔ چلیے اب ہم آتے ہیں، اسرائیل اور حماس کا سیز فائر ختم ہو چکا ہے، اسرائیل نے پھر بمبارڈمنٹ شروع کر دی ہے، تو یہ جنگ اب اس مقام پر کیا صورتحال اختیار کرے گی؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں تو ہو چکی ہیں، تو اب پھر اس کا کیا رخ ہے؟ دیکھیے اسرائیل اور حماس کی جنگ کیا رخ اختیار کرے گی، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں،
اور آج بھی کہوں گا کہ جس طرح کا رخ ہمیں نظر آ رہا ہے اسی طرح کا چلے گا. یہ یوکرین اور روس کی جنگ نہیں ہے، چونکہ یوکرین کے پیچھے اس وقت امریکہ بھی تھا، پورے کا پورا یورپ تھا، رشیا ایک بہت بڑا دیش ہے اور بہت بڑی ملٹری پاور ہے. وہ ڈیفرنٹ سین ہے. وہاں تو تھرڈ ورلڈ وار کا خطرہ تھا. یہاں یہ جنگ آن اینڈ آف اسرائیل اور حماس کی یا فلسطینیوں کی یا مختلف گروہوں کی کوئی 65 سالوں سے ہو رہی ہے. اور پہلے یہ تھا کہ عرب دنیا ساتھ ہوتی تھی فلسطینیوں کے، تب بھی یہ حالات نہیں تھے کہ کوئی تھرڈ ورلڈ وار ہونے والی سچویشن تھی. اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی عرب دیش ان فیکٹ حماس کا حامی نہیں ہے. صرف وہ فلسطینیوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، عام فلسطینیوں کے بارے میں. تو کوئی بھی جو مطلب عرب دیش ان کے ساتھ نہیں ہے. اسلامک دیش لائک پاکستان ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، یا ادھر امریکہ میں لیفٹ کے اور اسلامسٹ کے لوگ ادھر یونیورسٹیوں میں، کولمبیا یونیورسٹی میں، ٹورانٹو میں جلوس نکالتے رہتے ہیں. اس میں فرینکلی اینڈ سیڈلی چلے یہ بھی کہہ لیتے ہیں جو فلسطینی ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، وہ بالکل یتیم اور مسکین ہے. اور ان کو یتیم اور مسکین بنایا ہے زیادہ تر حماس والوں نے. حماس والوں نے ان کو جہالت کے کنووں میں رکھا ہوا ہے اور ان کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. تو یہ جنگ اسی طرح ہی چلتی رہے گی. صرف سیز فائر ہوا تھا، ہم نے پچھلے مہینے دیکھا، جس میں ہاسٹیج جو اسرائیلی تھے ان کا تبادلہ ہوا. تو ایک امید بندی تھی کہ شاید یہ آگے چل کے سارے ہاسٹیج واپس کر دیں گے، حماس والے غائب ہو جائیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم غزہ کو ری بلڈ کریں گے. دنیا نے مذاق اڑایا، لیکن پھر عرب لیڈروں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں اس کو ری بلڈ تو کرنا پڑے گا. بھلے سے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مطابق نہ ہو، مگر اس کے بغیر تو کوئی حل نہیں ہے. اب ری بلڈ کو 2 4 5 سال کا کھیل نہیں ہے، وہ بھی کوئی 15 سال کا کھیل ہے. مگر کہیں سے تو کام شروع ہو. سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی سیز فائر ہوا تھا. پھر جس طرح حماس نے ضلالت کرتے ہوئے ہاسٹیج کو واپس کرنے کے دوران ایک شو لگانا شروع کیا کہ بھئی وہاں پہ ان کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اور عجیب و غریب کھیل شروع کیا. اس کے بعد چیزیں بگڑتی چلی گئی. اب یہ بات دنیا پہ کلیئر ہے کہ بھئی حماس کے ہوتے ہوئے کوئی امن پاسبل نہیں ہے. تو اسی لیے اب قطر کی کوشش ہے. امریکن جو ہیں اسٹیو وٹکاف جو ان کے ایڈوائزر ہیں، جو یوکرین روس کے معاملے میں بھی معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، اور حماس، قطر اور اسرائیل کے بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جو عرب لیڈرز ہیں وہ بھی امن چاہتے ہیں، اور بالکل کامن سینس کی بات ہے. وہ تو آج اسٹیو وٹکاف یہ بات کر رہے ہیں. میں تو جب سے یہ جنگ چھڑی ہے ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ چھیڑی تھی حماس نے ٹیررزم کر کے، تاکہ اسرائیل اور سعودی عرب کا نہ ہو آپس میں کوئی معاہدہ نہ ہو. تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال بڑی واضح ہے کہ جس طرح کا معاملہ اسرائیل اور حماس کا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک قطر کی بہرحال کوششیں امپورٹنٹ ہیں، جب تک قطر حماس کو ٹھنڈا نہ کر سکے. حماس کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور اگر وہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو اسی طرح بمبارڈمنٹ ہوتی رہیں گی جو ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح معصوم لوگ مرتے رہیں گے. اور یہ حماس کی ہٹ درمی ہے. حماس کو اب اس سین سے غائب ٹوٹلی ہونا ہوگا. آلریڈی ان کا بہت خاتمہ ہوا ہے، لیکن ان کو اس سین سے غائب ہونا ہوگا. جب تک یہ اس سین سے غائب نہیں ہوتے یا توبہ طائب نہیں کرتے، یہ جنگ اسی طرح چلتی رہے گی، اس سے آگے کہیں نہیں جائے گی. چلیے تو پھر اب جائزہ لے لیتے ہیں. پاکستان میں بلوچ لیڈروں کو پھر سے گرفتار کیا جا رہا ہے. بلوچ موومنٹ ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے، اور بلوچ موومنٹ کی نئی لہر کے حوالے سے دنیا کے لیے کیا پیغام ہے، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کیجیے. جی بلا شبہ یہ جو بلوچ موومنٹ اس بار ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی ایک نئی لہر ہے. اور یہ نئی لہر یوں ہے کہ اب بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں پاکستان آرمی کے لوگ جا نہیں سکتے. وہ پارلیمنٹ میں ابھی جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ بھئی ہم کب تک اپنے فوجیوں کو مروائیں گے، آپ گڈ گورننس کیجئے. گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ کہا تھا. بھئی گڈ گورننس شہباز شریف کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. پاکستان میں بیڈ گورننس ہی ہے، اور اس کے ذمہ دار بنیادی طور پر پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کوئی اس کی وجہ ہی نہیں ہے. تو اب بلوچوں کے خلاف اتنا ظلم ہو رہا ہے. بلوچ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور مار دیتے ہیں تو پھر ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے.
تو اسی لیے وہ یہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا, میں نے کئی بار ٹیگ ٹی وی کے اپنے ولاگز میں دکھایا کہ بھائی بات یہ ہے, انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں حکومت پاکستان کی کوئی ریٹ ہی نہیں. یہ ریالٹی ہے. بلوچ لیڈر بھی یہ بات کر رہے ہیں, پاکستان آرمی بھی انڈائریکٹلی یہ بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی جانیں خام خواہ خون سے جو ہے لال نہیں کروا سکتے. تو اس ساری صورتحال میں دنیا کے لیے اب کیا پیغام ہے؟ دنیا کے لیے اب یہ پیغام ہے کہ بلوچستان کی آزادی کے لیے دنیا آواز اٹھائے, اور دنیا پاکستان کی فوجی جو ریاست ہے, میں فوجی ریاست کہوں گا, اس کو تنبیہ کرے, اس کو کہے کہ بھئی یہ نہتے لوگوں پہ جو ظلم کر رہے ہو, بلوچوں کو جو مار رہے ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تمہارے پاس دیش نہیں رہنا. جتنا ظلم کرو گے اتنا بلوچستان کا جو حصہ ہے وہ پاکستان سے دور ہوتا جائے گا. یہ ہے دنیا کے لیے پیغام بلوچ موومنٹ کی نئی لہر کا. اب اس پیغام کو دنیا سمجھ سکتی ہے یا نہیں؟ دنیا آلریڈی اپنے یہ یوکرین, اسرائیل, ایران, کولڈ وار ود چائنا, اس میں الجھی ہوئی ہے. بھئی ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں تو ہمیشہ سے چلتی ہی آ رہی ہیں, چلتی ہی رہیں گی, لیکن آپ کو پاکستان کے مسائل اور خاص طور پر بلوچوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. دنیا کے لیے یہ پیغام ہے. اب بھارت وہاں کے ریجن کا ایک بڑا دیش ہے, چائنا بڑا دیش ہے, ایران امپورٹنٹ پلیئر ہے, تو ان سب کو کم از کم وہاں پہ پاکستان سے کہنا چاہیے کہ بھائی شرم کرو, حیا کرو. ایون چائنا کے لوگ پاکستان میں یا بلوچستان کے حصوں میں سیکیور نہیں ہیں. اب دیکھیے یہ مہرنگ بلوچ ہوں یا دوسری لیڈر ہوں, یہ سیمی دین بلوچ ہوں, ان سب کو پکڑ کے ان بچیوں کو لے کے جا رہے ہیں. ان کو کوئی شرم نہیں آتی, ان کو کوئی حیا نہیں آتی پاکستان آرمی کو کہ یہ ان چھوٹی نہتی بچیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں ہر روز. تو اس ساری صورتحال میں دنیا کے لیے بڑا واضح میسج ہے بلوچ موومنٹ کی نئی لہر کا کہ بھائی ہمارے اوپر شدید ظلم ہو رہے ہیں. ابھی بلوچستان کے حوالے سے بی بی سی اردو نے ایک ڈاکومنٹری چلائی, فرحت جاوید صاحبہ نے وہ ڈاکومنٹری بنائی تھی. اس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ 7,000 بچے گم ہیں, ان کی مائیں, ان کی بیویاں, ان کی بہنیں, ان کی بیٹیاں رو رہی ہیں اس ڈاکومنٹری میں آ کے. شرم کریں یہ سارے کے سارے. دیکھیں اسکرین پہ عورتوں کو, بچیوں کو کس طرح یہ اٹھا کے پاکستان کے یہ جو گھٹیا فوجی ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو رکنا چاہیے. اس طرح کوئی بھی ریاست نہیں چل سکتی. جیسے ابھی ہم طیب اردگان کی بات کر رہے تھے, وہ تو خیر ایک پاکستان کی نسبت تو ایک بہت بہتر دیش ہے, لیکن وہاں کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو یہ بیچارے مسکین لوگ ہیں, اس لیے ان کے حوالے سے دنیا پیغام نہیں لے رہی. دنیا کو چاہیے کہ ان کے پیغامات کو محسوس کرے کہ ان کی جو باتیں کتنا وزن ہے. بلوچستان میں ارتھ منرلز, ریئر ارتھ منرلز, جس کی پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑی باتیں کرتے ہیں, بہت بڑے بڑے ٹریلینز ڈالرز کے ذخائر ہیں. میں نے پاکستان کو اپنے ولاگز میں کئی دفعہ مشورہ دیا کہ ہوش کے ناخن لو, ان کو اٹانومی بننے دو اور ان سے معافی مانگو اور ان کے ساتھ بزنس کرو بجائے ان کو مارنے کے. مگر نہ تو پاکستان میں کوئی عقل ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دراصل اس پوری بدلتی ہوئی انٹرنیشنل گلوبل سچویشن کے اندر اس بات کا بہت اہم کردار ہے کہ آپ کچھ چینج کے ساتھ, the only thing in world is constant, the only constant thing in the world is change. تو اس چینج کے اندر کوئی ایسی صورتحال ہونی چاہیے جس میں کہ وہاں کے وہ عوام جو پس رہے ہیں ان کے لیے کچھ تھوڑا سا بریدنگ پوائنٹ بن سکے, کیونکہ وہ زمین زرخیز ہے تو پہلے زمین پہ زمین والوں کا حصہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت بڑا ایک فیکٹ ہے بلوچستان کی فارچونیٹ بٹ انفارچونیٹ لینڈ کے ساتھ. تو چلیے اب ہم آتے ہیں کینیڈا کے الیکشنز کی طرف. کینیڈا میں 28 اپریل کو فیڈرل الیکشن ہونے والے ہیں. آپ ان الیکشنز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ان الیکشنز کا اعلان کینیڈا کے پرائم منسٹر مارک کارنی نے کیا تھا سنڈے کے روز, یعنی کل دوپہر کو 12:30 بجے, اور یہ وہ اعلان تھا جو ایکسپیکٹڈ تھا بیکاز 24 کو, آج جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں, آج پارلیمنٹ نے واپس آنا تھا تو انہوں نے الیکشن کال کر دیا تو پارلیمنٹ واپس نہیں آئی اور پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گئی ہے. یہ بیسٹ سینیریو تھا جو مارک کارنی نے کیا. تو 28 اپریل کو الیکشن ہوں گے, اور اس الیکشن میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا پول یہ بتا رہے ہیں کہ لبرل جو ہے اپنی میجورٹی بنا سکتے ہیں. تو اگر لبرل سرکار اپنی میجورٹی پھر سے بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ان کی کنزیکٹیو چوتھی سرکار ہوگی.
اور اس لبرل پارٹی کو مارک کارنی نے نئی زندگی دی ہے، نیا خون دیا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اب پیئر پولیور جو کنزرویٹو کے لیڈر ہیں، ان کے پہلے اچھے تھے پولز، اور یہ بہت لیڈ کر رہے تھے لبرل کے مقابلے میں جب جسٹن ٹروڈو اس دیش کے پرائم منسٹر تھے۔ اب وہ بھی چانس نکل گیا، تو جگمیت سنگھ ان کے ساتھ تھے اور کولیشن سرکار بنی ہوئی تھی۔ جگمیت سنگھ کے بھی اب پولز میں ان کی پارٹی کے ان کی وجہ سے نمبر کافی نیچے چلے گئے۔ پیئر پولیور کی بھی پالیسیاں اور ان کی پارٹی کی، کنزرویٹو پارٹی کی جو اندر کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی غلط پالیسیاں، غلط نامینیشنز کی وجہ سے سچویشن اور چینج ہو گئی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ اگرچہ کلوز ٹائی ہے بٹوین کنزرویٹو اینڈ لبرل، لیکن لبرل پارٹی جیت جائے گی۔ کئی پولز کہہ رہے ہیں کہ لبرلز کو 4 سے 5% کی لیڈ ہے، کئی پولز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کنزرویٹو کو 2 سے 3% کی لیڈ ہے۔ میرا یہ خیال ہے، پرسنلی یہ خیال ہے جو میں لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں، لبرل پھر سے میجورٹی سرکار بنائیں گے۔ ان کی پہلے 2 مائنورٹی سرکار رہی ہیں، ٹروڈو کی پہلی جو سب سے پہلی سرکار تھی وہ میجورٹی کی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے مارک کارنی اپنی پہلی جو سرکار ہے باقاعدہ، ابھی تو وہ ایک طرح سے انٹرم پرائم منسٹر ہے، جو وہ الیکٹ ہونے کے بعد شاید وہ میجورٹی کی سرکار بنائیں گے۔ اور الیکشن اب جس طرف جا رہے ہیں، اگرچہ یہ ابھی کہنا تھوڑا سا قبل از وقت ہے کہ کیا واقعی وہ میجورٹی سرکار بنائیں گے، ابھی تو 1 دن ہوا الیکشن کو کال ہوئے، ابھی تو 36 ڈیز میں ہو رہے ہیں، لیکن آج کے جو حالات ہیں ان کے مطابق مجھے لبرل میجورٹی کی سرکار بناتے نظر آ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ، میں اور ہمارے ویورز دیکھیں گے کہ کس طرف کینیڈین پالیٹکس جاتی ہے، کیونکہ میکسیم برنیئر کی بھی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میکسیم کی جو پارٹی ہے PPC، یہ ٹرو کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن ان کی پارٹی ابھی 6 نمبر پہ ہے، ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس پارلیمنٹ میں ان کے پاس بھی 1 سیٹ آ جائے اور ان کا کوئی پرسنٹیج آف ووٹ بڑھ جائے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ پیئر پولیور کے زمانے میں کنزرویٹو کو کتنا دھچکا لگا ہے، یا وہ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یا پھر لبرل ہی سرکار بنائیں گے پھر سے 4تھی بار۔ بہت انپریسیڈنٹل پولیٹیکل سینیریو میں بہت انپریسیڈنٹل واقعات ہو رہے ہیں۔ لبرل پارٹی کا 4تھی بار کنزیکٹو جیت جانا بھی انپریسیڈنٹل ہوگا، اور یہ بھی بہت ساری ڈفرنٹ جو پولیٹیکل سینیریوز میں چیزیں ہو رہی ہیں، یہ اسی کا ایک سلسلہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو چلیے اب یہ بتائیے کہ کیونکہ امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات اس وقت ایک بہت بڑا پاور پوائنٹ ہیں الیکشنز کا بھی اور تمام تر پالیسیز کا بھی، تو کینیڈا میں الیکشنز کے بعد کیا کینیڈا کو امریکہ کی ٹیرفز کو ہینڈل کرنے کا موقع مل سکے گا؟ کیونکہ ٹیرف اب اس وقت گلوبل پرابلم ہو چکا ہے، تو اس میں کس حد تک یہ چینج جو ہے پولیٹیکل سینیریو کی ایفیکٹو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل درست کہا کہ انفیکٹ ٹیرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ایک گلوبل فینومینا بن چکا ہے۔ اب تو چائنا بھی ٹیرف لگا رہا ہے کینیڈا کے اوپر۔ تو اب ٹیرف کو جو بہانہ بنا کے کینیڈین الیکشنز ارلی کال ہوئے ہیں اور سینیریو چینج ہوا ہے، یہ ٹیرف اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا 51 اسٹیٹ کہنا کینیڈا کو، یہ اب کینیڈین پولیٹیشین، کینیڈین پولیٹیکل پارٹیز اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ چلیے پولیٹیسائز کرنے دیجئے، میرے لحاظ سے یہ اچھا ہو گیا کہ الیکشن 6 مہینے پہلے کال ہو گئے، ادروائز یہ اکتوبر میں ہونا تھے۔ الیکشنز پہلے کال ہو گئے تو اس کے بعد کم از کم پھر ہماری کینیڈین پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ جی ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ جیسا تیسا مینڈیٹ ملے گا، آنے والے الیکشن میں 28 اپریل کی رات کو مل جائے گا۔ اس مینڈیٹ کے مل جانے کے بعد یہ کیسے ٹیرف کو ڈیل کرتے ہیں، یہ ایک سوال۔ پھر وہی سوال، یہاں پہ کینیڈا کی طرف سے امریکہ کے ٹیرف ڈیل کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ٹیرف تو پوری دنیا ڈیل کر رہی ہے۔ چلیے کم از کم کینیڈین پولیٹیشنز کا، کینیڈین پولیٹیکل پارٹیز کا یہ بہانہ ختم ہو جائے گا۔ یہ پھر ہم کینیڈینز کو یہ کہنے جوگے نہیں رہیں گے، او دیکھیے ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ہم کیسے بات کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ۔ مینڈیٹ مل جائے گا بھائی 1 مہینے کے بعد۔ تھینک یو مارک کارنی جو آپ نے الیکشن کال کر دیا۔ اب 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے، جو بھی سرکار بناتا ہے، لبرل بناتے ہیں
कंजर्वेटिव बनाते हैं, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को डील करना होगा। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप को डील करने से ज़्यादा मेरी राय में उनको अपनी इकॉनमी को डील करना चाहिए कि हमारी इकॉनमी किस तरह वाइब्रेंट इकॉनमी बने। इंडिया के साथ हमने तल्लुकात ख़राब कर रखे हैं, चाइना के साथ हमने तल्लुकात ख़राब कर रखे हैं, मिडल ईस्ट के रिच देशों के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हैं। मतलब कोई एक जगह है जहाँ पे अब कनाडा के तल्लुकात ख़राब नहीं है। तो कनाडा को अपने तल्लुकात इन तीनों बड़े बिजनेस सेंटर्स के साथ ठीक करने हैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया के साथ तल्लुकात कुछ बेहतर कर देते हैं तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इनको रशिया के साथ भी तल्लुकात ठीक करने चाहिए, ये ईस्टर्न यूरोप के साथ। और देखिए, चाइना के साथ तजारत किए बगैर, इंडिया के साथ तजारत किए बगैर, मिडल ईस्ट के देशों के साथ तजारत किए बगैर कैसे कनाडा आगे जा सकता है? क्योंकि इस वक्त हमारी तजारत का 80% से ज़्यादा जो है अमेरिका के साथ है। तो आपको, यानी हम कैनेडियंस को, अपना रिलायंस ऑन अमेरिका जो है उसको कम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका के साथ हमें इतने तल्लुकात बिगाड़ने चाहिए, इंटेगोनाइज करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शंस तो होनी चाहिए तजारत की। अच्छा, वो अगर ऑल्टरनेट ऑप्शंस हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो अमेरिका की मार्केट हमसे कहीं भागी तो नहीं जा रही। प्रेसिडेंट ट्रंप तो वहाँ 4 साल के लिए हैं, फिर कोई ना कोई लेन देन की बात होगी, कोई ना कोई तल्लुकात बेहतर होंगे। आफ्टर ऑल कैनेडियन एंड अमेरिकन आर ब्रदर्स टू ईच अदर। अब ये जो इस वक्त की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया 51st स्टेट बन जाओ, अब मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ तो वो पूरी दुनिया पे लगा रहे हैं, वो पनामा को भी कह रहे हैं, वो ग्रीनलैंड को भी कह रहे हैं। तो कैनेडियन पॉलिटिशियंस को अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को इंटेगोनाइज करने की बजाय ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि भाई मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को इंटेगोनाइज नहीं करूंगा, उनके साथ कोई ना कोई डील करूंगा। तो अब इस वक्त तो चाहे मार्क कार्नी हो, चाहे पियर हो, जगमीत की तो खैर कोई औकात नहीं है, ये दोनों जो बड़े लीडर हैं ये दोनों एंटेगोनाइज कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों को अपने पॉलिटिकल सिनेरियो में बरत रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये, और आपको पता है, ये 1 महीना ऐसा करेंगे, चलें भाई कर लो 1 महीना और, उसके बाद तो होश का नाखन लेना। जो भी बने हमारा प्राइम मिनिस्टर 28 अप्रैल के बाद, वो होश के नाखन ले, प्रेसिडेंट ट्रंप को एंटेगोनाइज ना करे, दुनिया के साथ अपने रास्ते, बिजनेस के रास्ते खोले, भारत के साथ जो बिगाड़ पैदा किया उसको ख़त्म करे, चाइना के साथ ख़त्म करे, मिडल ईस्ट के रिच देशों के साथ ख़त्म करे। अल्टीमेटली हम कैनेडियंस को पूरी दुनिया के साथ तजारत करनी है। ये जो स्टुपिडिटी ट्रूडो ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, देयर मस्ट बी एन एंड टू दिस स्टुपिडिटी। तो यही मैं कहूँगा कि ये अमेरिका के टैरिफ को हैंडल करने का मौका इन्हें मिल जाएगा जब ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे, और उसके बाद ये अपनी इकॉनमी को हैंडल करें। ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त तेज़ी से बदलते हुए ग्लोबल हालात और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो सबके लिए बहुत चैलेंजिंग है। ख़ास तौर पे हमारे कनाडा इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि फ़ैसले ठीक ठाक और सही तरीके से किए जाएं। आज का बिला तकल्लुफ़ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं।